بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ سا کوئی نہیں، 2 ربیع الاول۔ خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، مکہ میں جو برکت حلیمہ سعدیہ نے اپنے دامن میں سمیٹی تھی، وہ سفر کرتے کرتے ساتھ ہی چلی آئی کہ مسافر بھی ساتھ ہی ساتھ آیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ خشک سالی کے دن چل رہے تھے اور ایسے میں بھی ہماری بکریاں جو چرنے جاتی تو پیٹ بھرے واپس آتی۔ لوگ کہتے کہ جناب دختر ابی ذؤیب کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم بھی ادھر ہی اپنے جانور چراؤ، لیکن برکت ہر کسی کے مقدر میں کہاں کہ ہر مدی کے واسطے دار ورثن کہاں۔ ایک روز آپ رضائی بہن کے ساتھ بکریوں کے ہمراہ نکل آئے۔ گرمی کی شدت نے دل و جان کو جیسے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ مائی حلیمہ بیٹی پر ناراض ہوئی کہ کیوں کر ایسی گرمی میں بھائی کو لے نکلی۔ بہن نے عجب قصہ سنایا کہ میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی کہ جہاں جہاں نکلتا ہے سر پر بادل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ واقعی بادل سر پر سایہ فگن تھا اور ہمارے حضور چلتے تھے تو بادل چلتا، آپ رکتے تھے تو بادل رک جاتے تھے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ 2 برس برکتوں کے گزرے اور آپ کی واپسی کا وقت آن پہنچا۔ اماں کا دل اس خیال سے ہی اتھل پتھل ہو رہا تھا کہ کیا یہ برکتیں واپس چلی جائیں گی، لیکن واپس جانا تو تھا، سو دل پر ہزاروں بوجھ لیے بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند کے ہمراہ مکہ پہنچی اور جا کر بی بی آمنہ کے حضور عرض گزار ہوئیں کہ بی بی کچھ روز کو برکتوں کے برقع اور دانا کیجیے کہ آپ تو دیالو ہیں، کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس بچے کے باپ کے بارے۔ بی بی آمنہ بی بی نے انکار کیا اور ادھر سے اصرار ہوا۔ شدت طلب نے یہ منظر کیا کہ یہ عالم شوق کا دیکھ نہ جائے۔ آخر بی بی مان گئی اور ہمارے حضور نے جو خوب قد کاٹ نکال چکے تھے مزید 2 برس کے لیے واپس آ گئے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا کہ ابھی آئے ہوئے 2-3 ماہ گزرے تھے کہ سب کچھ بدل گیا۔ اس روز بھی آپ اپنے رضائی بہنوں کے ہمراہ بکریاں چرانے نکلے۔ ادھر آپ کھیل رہے تھے کہ آسمان سے روح القدس کا نزول ہوا، انہوں نے آپ کے زمین پر لٹایا اور سینہ کھول دیا۔ روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو جبرائیل امین نے آ کر آپ کو زمین پر چھت لٹایا اور سینہ چاک کر کے آپ کا دل مبارک باہر نکالا اور پھر اس کے اندر سے جمع ہوا کچھ خون نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر ایک طلائی تشتری میں آب زمزم سے آپ کے قلب مبارک کو غسل دیا اور پھر اس کو شگاف میں ملایا اور اس کی اصلی جگہ پر رکھ دیا۔ اتنے میں دوسرے بچوں نے دوڑ کر آپ کی رضائی والدہ کو اطلاع دی کہ محمد قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے آ کر آپ کا اڑا ہوا رنگ دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا سینہ مبارک پر ٹانکوں کے نشان دیکھے ہیں۔ اس بیچ کچھ دوسرے بچے مائی حلیمہ سعدیہ کی طرف بھاگے اور گھر آ کر سارا ماجرا آن سنایا۔ وہ کچھ حیران اور پریشان آپ کی جانب بھاگی تو دیکھا کہ آپ کے رنگ میں فق اور آ کر ماس سے لپٹ کر یوں روئے کے صحرا میں برسات ہو گئی۔ جب ہجر کر کے آپ مدینہ آ چکے تو آپ ایک بار اماں حلیمہ آپ سے ملنے آئی تھیں۔ خبر دینے والے نے خبر دی کہ ایک بوڑھی اماں آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ بلایا گیا تو ایک کمزور سی بوڑھی عورت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ پاس آئے اور اسی طور لپٹ پڑے اور پکار رہے تھے میری اماں میری اماں۔ شق قمر کے اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے میاں ڈر گئے اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے اور اس سے پہلے بچہ والدہ کے حوالے کر آتے ہیں۔ مکہ پہنچے اور بی بی آمنہ سے آ کر عرض گزاری کی، امانت کی، آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ بی بی آمنہ جیسے چونک گئی۔ کبھی 2-3 ماہ پہلے تو یہ دونوں میاں بیوی بدِ اصرار آپ کو لے کر گئے تھے اور چھوڑنے پر ماننے نہ دیتے تھے، اور اب چہروں پر عجیب ویرانی اور ساتھ اصرار کہ آپ اپنے بچے کو واپس لے لیجئے۔ آپ نے مائی حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے بات کو بہت بدلنا چاہا، لیکن وہ بھی مکہ کے سردار تھیں کہ ذہن جن کے گھر میں پلتی ہے، سو بی بی حلیمہ کو بتانے ہی بنی اور شوق صدر کا سارا تمام تر قصہ سنایا اور ساتھ ہی اپنی ماہرانہ رائے بھی دی کہ شاید بچے کو
بچے پر کوئی اسیب کا اثر ہے۔ بی بی حلیمہ کی اس بات پر بی بی آمنہ نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا، سنو حلیمہ، سنو، ایسا بالکل نہیں، واللہ شیطان کی کیا مجال کہ میرے لخت جگر کے پاس آئے۔ لو میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں ولادت کا قصہ سناتی ہوں۔ بی بی حلیمہ ہمتن گوش ہوئیں تو بی بی آمنہ نے کہا، ان کا حمل ایسا آسان تھا کہ شاید کسی کا ہو، اور حالت حمل میں مجھے خواب آیا کہ گویا میرے جسم سے نور خارج ہوا ہے، جس سے شام کے محل منور ہوئے اور دور تک دکھائی دیے، اور پھر جب وضع حمل کا وقت آیا تو میرے محمد ہاتھوں سے ٹیک لگائے آسمان کو تک رہا تھا۔ سوچ، یہ خوف اور خطرے کی بات جانے دو، یہ کہا اور بی بی آمنہ نے اپنے بچہ گود لیا۔ حضور مکہ میں واپس آن پہنچے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔